مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، اور تمہیں جنت مبارک ہو، تمہیں اللہ مبارک ہو، تمہیں اللہ کا رسول مبارک ہو، تمہیں حوض کوثر کا پانی مبارک ہو، تمہیں عرش کا سایہ مبارک ہو، تمہیں جنت الفردوس مبارک ہو، تمہیں محمد مصطفیٰ کی شفاعت مبارک ہو، تمہیں حسین کا ساتھ مبارک ہو، تمہاری بیٹیوں کو زینب کا ساتھ مبارک ہو۔ ظالم نہ بنو، ظالم نہ بنو، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ۔ کتنا خون کوئی بہائے گا، ایک دن تو آنے والا ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی، کلیجے منہ کو آئیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جس دن زمین میں زلزلہ آئے گا اور زمین تھر تھر آئے گی اور پہاڑ کپ کپائیں گے اور تھر تھرائیں گے اور زمین پھٹے گی اور اندر کا باہر اور باہر کا اندر کرے گی۔ آج یعرف المجرمون بسیماہم، آج دیکھ لو گے ظالم کا سیاہ چہرہ، آج دیکھو گے مظلوم کا حسین چہرہ، آج دیکھو گے ظالم کی ہتھکڑیاں۔ ہاں ہاں، ہتھکڑیاں نہیں، مجھے دیکھنا۔ اللہ کہے گا خذوہ، پکڑو ظالم کو، خذوہ، پکڑو ظالم کو۔ تو یہاں سے نہیں پکڑا جائے گا، یہاں سے نہیں پکڑا جائے گا، ادھر مجھے دیکھنا۔ اے یہاں سے منہ کے اندر فرشتہ ہاتھ ڈالے گا، یہاں سے فرشتہ پکڑ کے یوں کھینچے گا، اس کا سارا جبڑا نکل کے باہر چلا جائے گا اور وہ ایسے کلابازیاں کھا کر گرے گا۔ ہائے، ارے فرعون تو کہتا تھا میں جسے چاہوں قتل کروں، ارے نمرود تو کہتا تھا تو میری بادشاہی، ارے جابر ظالم تو کہتا تھا جس کو چاہوں میں کلاشنکوف کی گولیاں اس کے سینے میں اتار دوں۔ آج کدھر جا رہا ہے؟ آج تیری ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہیں؟ آج تو کیوں کپ کپا رہا ہے؟ آج تو کیوں لرز رہا ہے؟ آج تجھے پتہ چلے گا کہ ناحق قتل کی کیا جزا ہے۔ میری بات سنو غور سے، غور سے۔ دو انسانوں کو سب سے خوفناک عذاب ہونے والا ہے، دو انسانوں کو، زانی کو نہیں، شرابی کو نہیں، جواری کو نہیں، بے نمازی کو نہیں، ان کو عذاب ہیں۔ سب سے خوفناک عذاب، سب سے خوفناک عذاب دو انسانوں کو ہونے والا ہے۔ ایک ناحق قتل کرنے والا، ایک ناحق قتل کرنے والا، ایک ناحق قتل کرنے والا، اور دوسرا سود کھانے والا، اور دوسرا سود کھانے والا، اور دوسرا سود کھانے والا۔ میرا سیونگ اکاؤنٹ ہے، ارے دیوانے یہ سیونگ اکاؤنٹ نہیں ہے، یہ تیری آگ کا سودا ہے، تو نے جہنم کا سودا کر دیا۔ میرے نبی کا فرمان ہے ایک آدمی کو ناحق قتل کرنے پر اگر پوری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں کہ ہاں اسے قتل کر دیا جائے، تو اس ایک کے قتل کے بدلے میں اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو اٹھا کر جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ اللہ غافل نہیں ہے، اللہ بیدار ہے۔ ایک دن فیصلہ کیا ہے؟ جب میرا اللہ آئے گا اور جنت آئے گی اور جہنم آئے گی اور عرش آئے گا اور پل صراط آئے گا اور جہنم بھڑکے گی اور جنت مہکے گی، پل صراط ڈولے گا اور ترازو ہلے گا اور اللہ بلائے گا طارق جمیل کو بلایا جائے۔ آج طارق جمیل کی خطابت کا پتہ چلے گا کہ کیا واہ واہ کے لیے کرتا تھا یا اللہ کے لیے کرتا تھا۔ بلایا جائے، ترازو کے سامنے کھڑا کرو، فلاں کی بیٹی کو بلاؤ، فلاں کے بیٹے کو بلاؤ۔ اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت میں آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ کہ یاد رکھوں گا، پر ایک وقت ایسا ہے جب کوئی کسی کو یاد نہ کر سکے گا۔ یہ وہ وقت ہے جب اس کو پکڑ کر میدان محشر میں ترازو کے سامنے اللہ حساب کے لیے پیش کرے گا۔ یہ فیکٹریاں کہاں سے لگائیں؟ یہ مال کہاں سے بنایا؟ یہ ملیں کہاں سے بنائیں؟ یہ تیری تقریریں کس کے لیے تھیں؟ تیری زمینیں جائیدادیں کس کے لیے تھیں؟ تو نے یہ واہ واہ کے لیے کیا یا میرے لیے کیا؟ بتا۔ یہ عدالت قائم ہونے والی ہے، یہ عدالت قائم ہونے والی ہے۔
आज तू देखेगा जहन्नम की भड़क, देखेगा जन्नत का हुस्न देखेगा। आज जहन्नम की चिंगार सुनोगे और जन्नत की महक को सूंघोगे और जालिमों के काले चेहरे देखोगे और मजलूमों के रोशन चेहरे देखोगे। नाफरमानों का चीखना चिल्लाना सुनोगे और फरमाबरदारों का खुश होना हंसना मुस्कुराना सुनोगे देखोगे। जहन्नम की चिंगार सुनोगे, जन्नत की पुकार सुनोगे, जहन्नम के हौलनाक मनाजिर देखोगे, जन्नत के खूबसूरत मनाजिर देखोगे, पुलसिरात को डोलता देखोगे, तराजू को हिलता देखोगे, अर्श को सर के ऊपर देखोगे, अल्लाह की आवाज को सुनोगे, अल्लाह की सदा को सुनोगे। मेरा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत के सरदार, जन्नत के चाबी बरदार, अल्लाह का झंडा उठाने वाले, शफात कुबरा के मालिक, मकाम महमूद के मालिक, जन्नत की चाबी के मालिक, हौज कौसर के मालिक, सारे नबियों के मालिक, सारे नबियों के सरदार, सारे रसूलों के सरदार, सारे इंसानों के नबी, सारे जिन्नात के नबी, सारी कायनात के नबी, सारे आलमीन के नबी, आफाक के नबी, मशरिक मगरिब का नबी होकर, मकाम महमूद को देखकर, जन्नत का वारिस होकर तुम्हें नहीं भूला। और कह रहा है, झोली फैली हुई है और हाथ उठे हुए और कह रहा है, या रब्बे उम्मती उम्मती, या रब्बे उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले, मेरी उम्मत को बचा ले, मेरी उम्मत को बचा ले। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, या अल्लाह की जन्नत को आग लगा दो, या अल्लाह की जहन्नम को पानी से बुझा दो, या हशर के मैदान में मोहम्मद मुस्तफ़ा के सामने होने से इनकार कर दो। मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता, कब्र में जाने से मुनकर हो जाओ, इनकार कर दो, हिसाब किताब से इनकार करके दिखा दो। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। जब ये नहीं हो सकता तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो, गलत जिंदगी से वापस आ जाओ, मजलूम बन जाओ, मजलूम बन जाओ, मजलूम बन जाओ, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। अल्लाह तुम्हारा साथी, अल्लाह की रहमत का तुम साया, अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे आगे पीछे, जन्नतुल फिरदौस तुम्हारे लिए आरास्ता पैरास्ता, जन्नत की हूरें तुम्हें जाम पिलाने के लिए तैयार। और जन्नत की हूरों को छोड़ो, तुम उस मकाम पे पहुंचोगे अगर तुम माफ करने वाले बने, मजलूम बन के मरे तो तुम्हारा रब, तुम्हारा रब, तुम्हारा रब, रब रब रब्बुहुम शराबन तहूरा। आजा आजा, अरे 4 दिन का सब्र करके आजा। 20 साल कत्ल के मंसूबे बनाने वाले मक्का वाले, जब मक्का फतह हुआ और आप बैतुल्लाह के दरवाजे पर यूं दोनों चौखटों पर हाथ रखकर ऐसे खड़े हुए, यूं खड़े हुए, एक हाथ इधर रखा हुआ, एक इधर रखा हुआ, सामने मक्के के मुजरिम, कातिल, कातिल, चचा के कातिल, औलाद के कातिल, सहाबा के कातिल, हमजा के कातिल, और ऐसे ऐसे बड़े 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 जान निसारों के कातिल सामने खड़े हुए। और आप ऐसे हाथ करके खड़े हुए और आप फरमा रहे, अब मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। तो मक्के वाले इंतजार में हैं कि अब ये हुक्म देंगे और हमारी गर्दनें उड़ा दी जाएंगी और हमें कत्ल कर दिया जाएगा और हमारा खून बहा दिया जाएगा। तो सुहैल बिन अमर ने कहा, आप सखी हैं, सखी के बेटे हैं, हमें आपसे खैर की उम्मीद है। 20 साल टक्कर लेने वाले, कत्ल के मंसूबे बनाने वाले, कत्ल तक पहुंचने वाले, हमजा को शहीद करने वाले, हाँ हाँ, ऐसे मुसअब बिन उमैर को शहीद करने वाले, बड़े बड़े अजीम साथियों को शहीद करने वाले सामने खड़े हैं। और आप फरमा रहे हैं, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, जैसे मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ किया था, जाओ मैंने भी तुम्हें माफ किया। ला तसरीब अलैकुम अल-यौम, मेरा तुम पर ना कोई दावा है, ना कोई केस है, ना कोई मुतालबा है, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा के अखलाक हैं और माफ करना है, दरगुजर करना है। चचा का कातिल वैशी ने हजरत हमजा को शहीद किया, वो भाग गया मक्का छोड़ के। किसी ने कहा तो कलमा पढ़ ले तो तुझे कुछ नहीं कहेंगे। वैशी ताइफ से चला और ऐसे मुंह छुपाया हुआ, डाटा बांधा हुआ और मक्का तक पहुंचा। अल्लाह के रसूल ऐसे बैठे हुए थे, सर नीचे झुकाया हुआ था।
वैशी आया और चेहरे से नकाब हटाया और कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। ये कहना था, आप ऐसे हुए। फलम यरूहु इल्ला बी क़ाइमन, वैशी कहते हैं अल्लाह के नबी ने ऐसे घबरा कर मुझे यूं देखा कि ये कौन है, जोर से कलमा पढ़ने वाला। आपने नहीं पहचाना ये कौन है, सहाबा ने पहचाना ये। मैं गर्दन उड़ाऊं, मैं सीने में तलवार उतारूं, मैं कलेजे को चौक करके रख दूं। हर सहाबे की तमन्ना है कि मैं इसे कत्ल करके नबी को ठंडक पहुंचाऊं और उसे खुश करूं। हाय हाय, रहमतों वाला नबी कहता है दुऊहु दुऊहु, अरे पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। अहब्बु इलैया मिन क़त्ल अल्फ काफिर, एक आदमी का कलमा पढ़ लेना मुझे 1000 काफिरों को कत्ल करने से ज्यादा महबूब है। पीछे हट जाओ। चाचे का कातिल खड़ा हुआ है, क्या ज़र्फ है। पैगाम पहुंचाया जा रहा है पूरी उम्मत को कि देखो एक दूसरे के खून के प्यासे ना होना, माफ कर दो, मजलूम बन जाओ और हुसैन के साथी बन जाओ, मजलूम बन जाओ और आले रसूल के साथ हशर करवा लो। जालिम ना बनो वरना फिरौन और यजीद के साथ हशर कर दिया जाएगा। मजलूम बन जाओ, मजलूम बन जाओ, सर झुका लो। सिर्फ दुनिया ही सब कुछ नहीं है, मौत के बाद एक जिंदगी आने वाली है जहां या हमेशा की जन्नत है या हमेशा की जहन्नम है। तू वैशी है क्या? जी हाँ मैं वैशी हूं। तो आपने कहा बैठो मेरे आगे, सामने बैठाया तो आपने बड़ी हसरत से फरमाया मेरा चचा तो शेर था, तेरे हाथों कैसे कत्ल हो गया, तूने कैसे कत्ल किया, तू तो वैसे हकीर सा, बेहैसियत सा। वो कहने लगे या रसूल अल्लाह 7 साल गुजर चुके हैं इस बात को, 7 साल। या रसूल अल्लाह मैं हमजा को कत्ल करने नहीं निकला था, मैं अली को कत्ल करने निकला था कि मुझे मेरे आका ने कहा था 3 में से एक को कत्ल कर दे, अली को, हमजा को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो तुम्हें छोड़ दूंगा। तो मुझे पता था आपके पर पहरा होगा और हमजा इतना शेर है कि मैं सोए पर भी वार नहीं कर सकता, सोते हुए को भी हाथ नहीं लगा सकता। मैं अली को कत्ल करने निकला था, लेकिन मैं कत्ल करता हूँ, मैं हमला करता हूँ छुप के, तो मैं जो गाफिल हो उसको पकड़ सकता हूँ। तो मैंने देखा अली जब लड़ रहा था तो उसकी नज़र चारों तरफ ऐसे घूम रही थी, उसकी नज़र चारों तरफ घूम रही थी। तो मुझे ख्याल हुआ इस पे मेरा वार नहीं चल सकता, तो फिर मैं हमजा को ढूंढने निकला। उसके दोनों हाथों में तलवार थी और वो सीधा जा रहा था और उसकी तलवार ऐसे चक्की की तरह, गाजर मूली की तरह लोग कट रहे थे उसकी तलवार के नीचे आकर, और वो अंधाधुंध आगे बढ़ रहा था। मैंने अंदाजा लगाया कि ये दाएं बाएं से बेखबर हैं, इनको कुछ खबर नहीं दाएं बाएं क्या है। तो मैं दाएं तरफ एक पत्थर के पीछे छुप के बैठ गया। वो लड़ते 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 सफों को काटते चीरते और कुरैश मक्का के कुफर को तोड़ते हुए, लात और हुबल मनात के कुफर को मिटाते हुए आगे बढ़ते आ रहे थे कि अचानक मेरे जद में आ गए। मैंने सर उठा के देखा तो मेरी जद में आ चुके थे। मैंने अपने खंजर को उठाया और उसे ऐसे तोला, फिर यूं फेंका तो वो सीधा गया और उनके कलेजे और आंतों को चीरता हुआ पार निकल गया। उन्होंने मुड़ के मुझे यूं देखा, जब ऐसे देखा तो उनकी आंखों में ऐसी हैबत थी कि मैं पीछे गिरा और मैं भागा कि ये मुझे अब भी कत्ल कर देगा। लेकिन वो एकदम जमीन पर गिरे और आवाजें आई, अबा अमारा, अबा अमारा, अबू अमारा शहीद हो गए, शहीद हो गए। मैं भाग गया, मुझे कत्ल से कोई अदावत नहीं, मुझे हमजा से कोई अदावत नहीं थी, मैं सिर्फ आजादी चाहता था। तो होए 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 7 साल के बाद जब अल्लाह के नबी ने ये किस्सा सुना तो फिर रोते 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 दाढ़ी आंसू से तर हो गई। फरमाया वैहक गय्यब अन्नी वैशी, तुझे तेरा ईमान मुबारक हो, जन्नत का रास्ता तेरे लिए मैंने कर दिया आसान, लेकिन तुझे देखकर मुझे चचा याद आता है और मेरा गम ताजा होता है। जब तू मेरी मजलिस में आया कर तो मेरे सामने न बैठा कर, मेरे दाएं बाएं बैठा कर, कि तुझे देखकर मुझे चचा याद आ जाता है। जिसको देख कर भी तकलीफ होती थी उसको भी माफ करके जन्नत का रास्ता आसान कर दिया। ये मेरे नबी के अखलाक हैं, ये मेरे नबी का दरगुजर करना है। एक बद्दू ने तलवार उठाई, सोते में, अरबों में दुस्तूर था, सोते को कत्ल नहीं करते थे, सोते को नहीं मारते थे, जगा के मारते थे। तो उसने तलवार उठाई और आपके सीने पर यूं रखी, ऐसे रखी,
کہ بولو اب کون تمہیں بچائے گا، کون بچائے گا؟ تو آپ ہنس پڑے، آپ نے کہا اللہ بچائے گا۔ تو اس کا ہاتھ کانپا اور تلوار گر گئی اور جبرائیل نے اس کے سینے پہ مکہ مارا، وہ پیچھے گرا۔ تو آپ نے تلوار اٹھا کر اس کے سینے پر رکھی کہ اب تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا مجھے معافی دے دو۔ آپ نے کہا جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا۔ کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنا نہیں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں۔ کلمہ نہیں پڑھا۔ میں کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہتا نہیں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں۔ کہا جاؤ معاف کر دیا۔ بعد میں ایمان قبول کیا، اپنے قبیلے میں گیا، ایمان وہاں جا کے قبول کیا، اپنے قبیلے کو ایمان کی دعوت دی۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کا درگزر ہے، یہ میرے نبی کا معاف کرنا ہے۔ میرے بھائیو، میرے بھائیو، میرے نبی کا فرمان ہے 3 کام کر لو جنت الفردوس کی چابی مجھ سے لے لو۔ 3 کام کر لو، 3 کام کر لو۔ تصل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو۔ تصل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو۔ تصل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو۔ وتوتی من حرمک، جو تمہارا حق چھین لے تم اسے اس کا حق دے دو۔ جو تمہارا حق چھین لے تم اسے اس کا حق دے دو۔ وتعفو عمن ظلمک، جو ظلم کرے معاف کر دو۔ بڑا اوکھا کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ سال پیدل تبلیغ میں جانا آسان ہے، 20 سال بخاری شریف پڑھانا آسان ہے، پر یہ 3 کام کرنا مشکل ہے۔ توڑنے والے سے جوڑو، زیادتی کرنے والے کو معاف کرو، حق چھیننے والے کو اس کا حق ادا کرو۔ مشکل کام تھا تو میرے نبی نے فرمایا میں ضامن، بنارس والوں میں ضامن، تم یہ 3 کام کر لو اور جنت الفردوس کا گھر میرے ہاتھوں سے لے لو۔ جنت الفردوس کا گھر اللہ سے لے لو، اللہ کے نبی سے لے لو۔ میرے بھائیو، امت ٹوٹ چکی ہے، امت گروہوں میں بٹ چکی ہے، اور امت میں شیطان نے آگ بھڑکا دی ہے عداوت کی، دشمنی کی۔ میرے بھائیو، ہم اپنی اپنی جگہ پر اس ذمہ داری کو محسوس کریں۔ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمیں ہمارے نبی نے امت بنایا۔ بے شک ہماری قومیں ہیں اور قوم ہماری شناخت ہے، لیکن ہم قوم سے پہلے، ہم وطن سے پہلے اور قوم سے پہلے ہوا سماکم المسلمین من قبل، اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اللہ کے نبی نے ہمیں امت بنایا، اور امت بنانے پر آپ نے اپنی جان کو لٹایا اور کھپایا اور اپنی زندگی کی ہر شے کو داؤ پہ لگایا۔ محمد مصطفیٰ کے آنسوؤں کو ناپنا تولنا شروع کرو تو دریا بھی اس کے سامنے چھوٹے پڑ جائیں گے، بارش اس کے سامنے چھوٹی پڑ جائے گی، سمندروں کی موجوں کے قطرے اس کے سامنے چھوٹے پڑ جائیں گے۔ جو اتنا رویا ہے کہ خود اللہ کو کہنا پڑا اے میرے نبی اتنا نہ رو کہ روتے روتے تیری اپنی جان چلی جائے، اور آپ کا ساری رات کا ایک ہی رونا ہوتا تھا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ چور کا ہاتھ، چور 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 کو تو سزا ملنی چاہیے، ہاں آپ نے سزا دی، اس کا ہاتھ کاٹا اور پھر بیٹھ کے آنسو بہانے لگے۔ ہے یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میرے امتی کا ہاتھ کٹے، اور میں روؤں نہ، میں کیوں نہ روؤں کہ میرے امتی کا ہاتھ کٹ گیا؟ کہ یا رسول اللہ آپ نہ کاٹتے، کہ میں اللہ کی شریعت میں تبدیلی کہاں سے کروں؟ تمہارے ذمہ تھا اسے پکڑ کے میرے پاس نہ لاتے، اسے مجھ سے پہلے توبہ کروا کے معافی تلافی کرا دیتے۔ جو چور کے ہاتھ کٹنے پر رویا ہو، وہ آج جو خون گر رہا ہے اور جو لاشیں تڑپ رہے ہیں اور جو موت کا رقص ہے، اس پر میرے نبی کو کتنا دکھ ہو رہا ہوگا کہ ہر پیر اور جمعرات کو ہمارے اعمال اللہ کے نبی کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم حکومتوں سے مطالبہ چھوڑ دیں، ہم فوجوں سے مطالبہ چھوڑ دیں، ہم پولیس سے مطالبہ چھوڑ دیں، ہم سیدھا اپنے اللہ سے بات کریں، یا اللہ ہم تیرے آگے جھکے پڑے ہیں، تیرے آگے اپنے دکھڑے بیان کرتے ہیں۔ پورے بنارس میں کوئی، پورے کراچی میں کوئی بے نمازی نہ ہو، کوئی عورت بے پردہ دار نہ ہو، کوئی سود کھانے والا نہ ہو، کوئی نماز چھوڑنے والا نہ ہو، کوئی روزہ چھوڑنے والا نہ ہو، اور اللہ کے سامنے رو رو کر مانگا جائے تو میرا اللہ کیا، کیونکہ امن میرا اللہ قائم کرے گا تو ہوگا۔ یہ فوجیں قائم نہیں کر سکتی، یہ حکومت قائم نہیں کر سکتی، یہ پولیس قائم نہیں کر سکتی۔ اللہ کا نام مومن ہے، وہ امن قائم کرے گا۔ اللہ کا نام حفیظ ہے، وہ حفاظت کرے گا۔
اللہ کا نام رقیب نگہبان ہے، وہ نگہبانی کرے گا۔ ہم اللہ کو منا لیں، ہم اللہ کو منا لیں، ہم اللہ کو منا لیں، اس کے آگے جھکائیں، اس کے آگے رونا دھونا کریں۔ آج اجتماعی رونے کی ضرورت ہے، آج اجتماعی تڑپنے کی ضرورت ہے، اب اجتماعی طور پر اللہ کو منانے کی ضرورت ہے۔ میرا اللہ روٹھا ہوا ہے، ہاں ہاں ہاں، میرا اللہ روٹھا ہوا ہے، میرا اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ آؤ سب مل کر اس کو منائیں، اس کو راضی کریں، اس کے آگے آنسو بہائیں کہ میرے رب کو توبہ بڑی پسند ہے، توبہ بڑی پسند ہے۔ توبہ پر ساری زندگی کے گناہ معاف کرتا ہے، سود ہو، قتل ہو، جھوٹ ہو، زنا ہو، شراب ہو، بے نمازی ہو، روزہ چھوڑا ہو، نماز چھوڑی ہو، حج چھوڑا ہو، زکوٰۃ چھوڑی ہو، جو کچھ بھی کیا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے، 99، اور پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں، تو ایک کسی نیک عبادت گزار سے پوچھا میں 99 قتل کر چکا ہوں، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو بڑا ظالم ہے، تیری کوئی توبہ نہیں۔ اس نے ظلم میں اس کو بھی قتل کر دیا اور 100 قتل پورے کر دیے۔ تو اس کے بعد پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں، تو وہ ایک عالم کے پاس گیا کہ حضرت 100 قتل ہو گئے، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹا توبہ کا دروازہ کون بند کر سکتا ہے؟ تیری توبہ کھلی کھلی ہے، کھلی کھلی ہے۔ ہائے 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 ہائے، ایک بار کیا یاد آئے گا، ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میری بخشش ہو سکتی ہے؟ میں نے 70 لڑکیاں زندہ دفن کر دی، میری بخشش ہو سکتی ہے؟ میں نے 70 لڑکیوں، کسی کو قتل کرنا اور کسی کو زندہ دبا دینا، میں نے 70 لڑکیوں کو دبا دیا، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ تو اپنے ماتھے پہ ایسے ہاتھ مارا کو اب ایسے کیا اتنا بڑا ظلم کہ 70 بچیوں کو زندہ دفن کر دیا، اس کی بخشش کرنے سے تو اس نے سمجھا کہ میری بخشش کوئی نہیں۔ آپ نے تو اس کا جرم سن کے دکھ کا اظہار کیا اور حیرت کا اظہار کیا۔ وہ کہنے لگا یا ویلتا یا ویلتا یا ویلتا، حضور زور سے رونے لگا، ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا۔ عرش 70 بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے کی فریادوں نے عرش کو ہلا دیا، رحمان کے در دیے، عرش کے دروازے کھل گئے اور جبریل کو بھاگنا پڑا۔ ہانپتے کانپتے جبریل پہنچا اور ایک پیغام لایا، ہائے ہائے یا عبادی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ہائے ہائے، میرے بندوں سے مراد متقی پرہیزگار نہیں، یا عبادی میرے بندے، میرے تو وہ ہوتے ہیں جو فرما بردار ہو، میرے تو وہ ہوتے ہیں جو تابع دار ہوں، میرے تو وہ ہوتے ہیں جو سر جھکانے والے ہوں۔ باغی بچہ باغی ہو تو ماں باپ کہتا میرا بیٹا نہیں، ماں کہتی میں نے تمہیں جنا نہیں، جا دفع ہو جا، باپ کہتا آپ کر دوں گا، میری نظر سے دور ہو جا۔ عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے بندو میرے بندو میرے بندو میرے بندو، کون سے بندو؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے آج تک بنارس میں ایک کام نیکی کا نہیں کیا۔ تم بھی میرے ہو، میں تمہیں آگ نہیں کروں گا، میرے ہو، میں تمہیں دھکا نہیں دوں گا، میرے ہو، میں تمہیں دربدر نہیں کروں گا، میرے ہو، پر ایک شرط کے ساتھ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم۔ ایک شرط کے ساتھ کہ تم توبہ کر لو تو میں سارے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، میں سارے تمہارے معاف کر دوں گا۔ تو
اے میرے نافرمان بندو مایوس نہ ہو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو جب اللہ کے نبی نے آیت پڑھ کر سنائی تو صحابی کی جان میں جان آئی کہ میرے اللہ نے میری بخشش کا سامان کر دیا۔ 100 آدمیوں کا قاتل عالم سے پوچھ رہا ہے معافی ہو سکتی ہے؟ کا بیٹا ہو سکتی ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ یہ شہر چھوڑ، جو تبلیغ والے کہتے ہیں گھر چھوڑو، بنارس چھوڑو، ہاں کراچی چھوڑو، ہاں اور جاؤ 40 مہینے کے لیے، اور جاؤ چلے کے لیے، اور جاؤ 3 دن کے لیے، اور جاؤ شب جمعہ کے لیے، یہ گھر چھوڑنا چلے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 3 دن کے لیے، شب جمعہ کے لیے، یہ تمہاری توبہ کو پکا کرے گا، ایمان کو پختہ کرے گا، اللہ سے جوڑ بٹھا دے گا، اللہ سے ملا دے گا، امت بنا پیدا کر دے گا۔ ہم امت کی حیثیت سے زندہ رہیں، ہم امت کی حیثیت سے زندہ رہیں، ہم مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہیں، اور سہ جاؤ، چند دنوں کا ظلم ہے، سہ جاؤ، میرے رب کی قسم اللہ کا نبی خود ہار پہنائے گا، حسین آگے بڑھ کر تمہارے گلے میں ہار ڈالے گا کہ وہ مظلوموں کا بادشاہ ہے، وہ مظلوموں کا سردار ہے، وہ سید المظلومین ہے۔ آج اس کے جھنڈے تلے جب تمہیں جگہ ملے گی تمہارے دکھ درد سب دور ہو جائیں گے، جب ظالموں کو فرعون کے ساتھ اللہ کھڑا کرے گا، شمر ابن زیاد کے ساتھ جب اللہ ظالموں کو کھڑا کرے گا تو وہ کہیں گے رب ارجعون، یا اللہ اب معاف کر، تو اللہ فرمائیں گے بکواس بند کرو، یہ معافی تمہیں دنیا میں مانگنی تھی، وہاں کیوں نہ مانگی، وہاں کیوں نہ مانگی۔ اس عالم نے کہا بیٹا یہ بستی چھوڑ، نیکوں کی بستی میں جا، وہاں جا کے قیام کر، تیری توبہ قبول ہے۔ اس نے بستی کو چھوڑا، یہ اس کی بستی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، وہ یہ یہاں سے چلا، یہاں پہنچ کر وہ گر کے مر گیا۔ جب وہ مرا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں فرشتوں کو بھیج دیا، جنت کا فرشتہ بھی آ گیا اور جہنم کا فرشتہ بھی آ گیا۔ جنت کے فرشتہ نے کہا یہ توبہ کر چکا ہے، یہ ہمارا مہمان ہے۔ جہنم کے فرشتوں نے کہا یہ نیکوں کی بستی میں نہیں پہنچا، ابھی پہنچا نہیں، ہمارا مجرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنارس والوں کو قصہ سنانا تھا، ساری دنیا کو قصہ سنانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک جنت کا فرشتے اور جہنم کے فرشتے کے علاوہ ایک تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ میرے بندے کا فیصلہ کرو۔ اللہ کیا فیصلہ کروں؟ جہاں گرا پڑا ہے وہاں سے فاصلہ ناپو، اگر نیک لوگوں کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، اگر گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ۔ یہ فاصلہ بستی کا، یہ فاصلہ گھر کا، یہ گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں سے دور تھا۔ جب فاصلہ ناپنے لگے تو دھرتی میرے اللہ کی، اللہ نے ادھر والی زمین جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف تھی، اللہ نے زمین سے کہا سپڑ جا، وہ زمین سپڑنا شروع ہو گئی، اور جو گھر کی طرف تھی اللہ نے کہا پھیل جا، وہ پھیلنا شروع ہو گئی، وہ پھیل گئی، وہ سپڑ گئی۔ جب ناپا گیا نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو گیا تو اللہ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی، ہم نے معاف کر دیا، ہم نے معاف کر دیا۔ میرے بھائیو معاف کرنے والا کبھی گھاٹا نہیں کھاتا، چھوٹا بن جانے والا کبھی گھاٹا نہیں کھاتا۔ ہم خود آگے بڑھ کر اس آگ کو بجھائیں، ہم خود آگے بڑھ کر اس آگ کو بجھائیں۔ ایک تو ہم اجتماعی توبہ کریں کہ آج اللہ ناراض ہے، جہاں گھنگرو کی چھن چھن ہوتی ہے، جہاں شراب چلتی ہے، جہاں جوا چلتا ہے، جہاں نماز چھوڑ جاتی ہے، جہاں ننگے ناچ دیکھے جاتے ہیں، جہاں ماؤں کی نافرمانی ہوتی ہے، جہاں باپ کو ذلیل کیا جاتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی۔ میرے نبی سے اس سائل نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ جب بنارس کا نوجوان اپنی ماں کو ذلیل کرے گا، جب بنارس کی بیٹی اپنی ماں کو ذلیل کرے گی تو اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کر دے گا۔ وہ یہ قیامتیں ہیں کہ آپس میں خون گرے گا اور ظلم و ستم عام ہو جائے گا، اور حالات کی چکی ہمارے خلاف چلنا شروع ہو جائے گی، زمین آسمان کی چکی ہمارے خلاف چلنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس وقت ہم سارے مجمع کو توبہ کی ضرورت ہے،
کہ صرف میرے بھائیوں اس خون کے بہنے کے پیچھے صرف حکومت نہیں ہے، صرف سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، طارق جمیل کے گناہ بھی اس کے حصے میں ہیں، طارق جمیل کا گناہ بھی اس کا سبب ہے، آپ کے میرے اجتماعی گناہ بھی اس کا سبب ہیں۔ میرے نبی نے میرے حضرت اماں عائشہ سے پوچھا گیا، اماں جان زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا جب موسیقی کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، جب گانا بجانا عام ہوتا ہے اور شراب کھلے عام پی جاتی ہے اور زنا بے غیرتی کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین کو ہلا دیتا ہے اور اسے کھسکا دیتا ہے۔ جب زنا بے غیرتی کے ساتھ کیا جاتا ہے، زنا کرنے والے کو ندامت نہیں، نہ مرد کو نہ عورت کو، شراب پینے والے کو ندامت نہیں، اور جوا کھیلنے والے کو ندامت نہیں، اور چرس بیچنے والے کو ندامت نہیں، اور ہیروئن بیچنے والے کو ندامت نہیں، اور ڈاکہ ڈالنے والے کو ندامت نہیں، اور قتل کرنے والے کو ندامت نہیں، تو میرا اللہ ناراض ہو کر نظام کو الٹا دیتا ہے۔ عزت تخذ الفیء طولا، ایک حدیث بھی سن لو، جب حکمران قومی خزانہ لوٹ لیں گے، والامانت مغنما، جب لوگ امانت کھا جائیں گے، والزکات مغرما، جب مالدار لوگ زکات نہیں دیں گے، وتعلم لغیر الدین، جب علماء بھی دین کے ذریعے سے دنیا کمانے لگ جائیں گے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہوں گے۔ ہاں، ماں کی فرما برداری، پھر بتاتا ہوں، وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، اور دوست کو قریب کریں گے، وَأَقْصَى أَبَاهُ، اور باپ کو دھکے دیں گے، اور شربت الخمور، اور شراب پی جائے گی، وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، اور ریشم پہنا جائے گا، اور وَارْتَفَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں میں نفرت کی فضا قائم ہو جائے گی، اور فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، ناچنے والیاں گانے والیاں عام ہو جائیں گی، محترم ہو جائیں گی، معزز ہو جائیں گی۔ جب یہ سارے کام ہوں گے تو پھر میرا اللہ اپنے عذاب کے دروازے کھول دے گا، غضب کے دروازے کھول دے گا۔ جب تک توبہ نہیں کریں گے اللہ کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ ہاں، ماں کی نافرمانی پہ قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا۔ آپ نے فرمایا عمر، علی، تیرے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا عامر، اس کی شاخ ہوگی قرن، اس کا قد ہوگا درمیانہ، اس کا رنگ ہوگا کالا، اس کی کمر پہ سفید نشان ہوگا۔ عمر، تو اس سے دعا کروانا، علی تو اس سے دعا کروانا۔ عمر علی کے ٹوٹے بال کے برابر اویس قرنی نہیں ہے، لیکن اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اویس سے دعا کروانا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ کہا اس لیے کہ اویس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو ایسے راضی کر لیا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ ساری دنیا جنت کو چلے گی، اویس بھی جنت کو چلے گا، جنت والوں کو جنت میں جانے دیا جائے گا، اویس کو روک لیا جائے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ مجھے کیوں روکا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا تو کھڑا ہو جا اور جہنم کے لوگوں پر نظر دوڑا، جس کو تو کہے گا تیری طفیل آج میں لاکھوں لوگوں کو جنت میں ڈالوں گا۔ کس وجہ سے؟ تیری ماں کی خدمت سے۔ ہم کہا میں جنت میں گیا، میں نے قرآن کی تلاوت سنی، میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ مجھے کہا گیا یہ حارثہ تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا حارثہ تو دنیا میں ہے، وہ تو مرا نہیں، وہ تو جنت میں پہنچا نہیں، تو جنت میں قرآن کی تلاوت کی آواز کیسے پہنچ رہی ہے؟ یہ اس مجمع کو سنانے کے لیے کتنے سپیکر چل رہے ہیں، 7 آسمان پر حارثہ کی آواز بغیر سپیکر کے کیوں جا رہی ہے؟ تو جواب ملا کہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر کہا ہے جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سنایا جائے۔ بھائیو، ہم اجتماعی گناہوں سے توبہ کریں،
انفرادی گناہوں سے توبہ کریں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی سیرت اور صورت پر آئیں. ہماری پہچان پٹھان پنا نہ ہو، ہماری پہچان پنجابی پنا نہ ہو، ہماری پہچان بلوچی روہی پنا نہ ہو، ہماری پہچان سندھی پنا نہ ہو، ہماری پہچان مہاجر پنا نہ ہو، ہماری پہچان عربیت نہ ہو، ایرانیت نہ ہو، ترکستانیت نہ ہو، ترکمانستانیت نہ ہو، ہندیت نہ ہو، پاکستانیت نہ ہو. ہماری ایک پہچان، ہماری ایک پہچان، ہماری ایک پہچان، ہماری ایک پہچان، ہماری ایک پہچان. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ہمارے مرد بھی غلام مصطفیٰ بنے، ہماری عورتیں بھی غلام محمد بنے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پیاری زندگی کو ہم اپنانے والے بنے. میرے نبی کی ہر ادا محفوظ ہے، تم عمل کرنے والے بنو. ہر شے موجود ہے، تم عمل کرنے والے بنو. ہر طریقہ موجود ہے، تم ڈھونڈنے والے بنو. ہر شے لکھی پڑی ہے، تم چاہنے والے بنو. میرے اللہ نے کائنات میں ایک ہستی سے پیار کیا، پیار پیار پیار، محبت محبت محبت. حبیب اللہ، حبیب اللہ اور حبیب اللہ اور رسول اللہ اور نبی اللہ اور محمد اور احمد اور ماحی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طہ اور یاسین. یہ نام رکھے. تو شاہد، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی اللہ، تو سراج منیر. والضحیٰ، تیرے روشن چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، تو میرا رسول ہے. والنجم اذا ہوا، مجھے قسم ہے تاروں بھری رات، مجھے تاروں کی قسم. ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا. یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا رسول ہے، یہ بھولا نہیں، یہ بھٹکا نہیں، یہ خواہش کا بول نہیں بولتا. یہ انک لعلی خلق عظیم، یہ اونچے اخلاق والا ہے. یہ للعالمین نذیرا، سارے عالم کے لیے پیغمبر اور رسول ہے. یہ شاہد ہے، یہ مبشر ہے، یہ نذیر ہے، یہ داعی اللہ ہے، یہ سراج منیر ہے، یہ مزمل ہے، یہ مدثر ہے، یہ طہ ہے، یہ یاسین ہے، یہ محمد ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب ہے، بن ہاشم ہے، بن عبد مناف ہے، بن قصی ہے، بن کلاب ہے، بن مرہ ہے، بن کعب ہے، بن لوی اور بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن اود، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قمواد، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزا، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابخ، بن جاحم، بن ناحش، بن ماخي، بن عيفي، بن عبقر، بن عبيد، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن يثربي، بن يحزن، بن يلحن، بن إرعوى، بن عيذي، بن زيشان، بن عيسر، بن أقناط، بن إيام، بن مقصر، بن ناحف، بن زارع، بن سمي، بن مزي، بن عوز، بن عران، بن قيدار، بن إسماعيل، بن إبراهيم، بن آذر، بن ناحور، بن سروج، بن رعو، بن فائج، بن عابر، بن أرفقشاد، بن سام، بن نوح، بن لامك، بن متوشالة، بن إدريس، بن يرد، بن ملهلئيل، بن قينان، بن آنوش، بن شيس اور بن آدم علیہ السلام. یہ محمد مصطفیٰ کا نسب نامہ تمہیں پڑھ کے سنایا ہے. طارق جمیل کو اپنے باپ دادے کا نسب نامہ یاد نہیں ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کا نسب نامہ طارق جمیل کو یاد ہے کہ میرے نبی کی ہر ادا قیامت تک محفوظ رہے گی. جب میرا نبی غمگین ہوتا تو کیا کرتا تھا؟ ایسے بیٹھتا تھا جیسے میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں. داڑھی کو ہاتھ میں پکڑتے تھے اور یہ کونی اپنے گھٹنے پر رکھ اپنے ران پر رکھتے تھے، یہاں ران پر رکھتے تھے اور یوں چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے اور یہاں پر آپ کا ہاتھ ہوتا تھا، یہ کونی یہاں ہوتی تھی اور داڑھی ایسے پکڑی ہوتی تھی اور آپ ایسے بیٹھے ہوتے تھے. یہ کیا نشانی ہے کہ آج میرا نبی غمگین بیٹھا ہوا ہے. جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کے چہرے سے نور نکلتا تھا، جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے
تمہارے نبی کی ناراضگی، آج تو مسلمان کو قتل کر رہا ہے، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوا پڑا ہے. میرے نبی کی ناراضگی سنو، ناراضگی اب بہت ناراض ہو گئے. ساری زندگی کبھی کسی پر ناراض نہیں ہوئے، اپنی وجہ سے اس کی تربیت کے لیے ناراض ہوتے. تو ناراضگی کی انتہا کیا ہے؟ ادھر سے ابو ہریرہ آیا اور اللہ کا نبی ابو ہریرہ سے ناراض ہے، تو آپ کا غصہ، آپ غصہ نکال رہے ہیں، آپ اپنا غصہ نکال رہے ہیں. تو کیا ہوا؟ ادھر سے میرا نبی آیا، ادھر سے ابو ہریرہ آیا اور میرا نبی ناراض ہے، تو آپ بس اتنا کرتے تھے، آپ یوں منہ پھیر لیتے تھے. ادھر سے ابو ہریرہ آیا اور میرا نبی ابو ہریرہ سے ناراض ہے، تو آپ اس کو دیکھ کر یوں منہ پھیر لیتے تھے. بس یہ آپ کا غصہ تھا، اتنا میرے نبی کا غصہ تھا. آپ غصے کو دباتے تھے، غصے کو نکالتے نہیں. پٹھان کا غصہ تو مشہور ہے نا، بے قابو ہوتا ہے. آپ اپنے غصے کو دباتے تھے، اور آپ انسان ہیں تو غصہ دبانے کا اثر کیا ہوتا تھا، غصہ پینے کا اثر کیا ہوتا تھا؟ یہ دو بھویں، یہ جگہ، یہ جہاں میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، یہاں بال نہیں تھے، یہاں ایک رگ تھی. رگ جب آپ کو غصہ آتا اور آپ اس کو پیتے تھے تو یہ رگ ایسے ایسے پھڑکتی تھی، ایسے. یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آج اللہ کا نبی ناراض بیٹھا ہوا ہے. جب آپ کسی کو بلانا چاہتے تھے تو کبھی انگلی کا اشارہ کر کے ایسے نہیں کیا، کبھی نہیں کیا، آپ پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے. یہ بلانے میں بھی عزت دیتے تھے، انگلی نہیں اٹھاتے تھے. یہ تکبر کی نشانی ہے. آپ ایسے کرتے تھے. جب آپ کو دائیں بائیں سے کوئی بلاتا، ادھر سے کسی آپ مجلس میں عام طور پہ چوکڑی مار کے ہی بیٹھتے تھے. آپ کو دائیں طرف سے ایک شخص نے بولا یا رسول اللہ، تو آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے، جی کیا بات ہے، حالانکہ اتنا کافی ہے، جی کیا بات ہے، یا رسول اللہ، جی کیا بات ہے، اتنا کافی ہے. جب آپ کو دائیں طرف سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ، تو آپ پورا ایسے ہوتے تھے، پھر کہتے جی فرمائیے کیا بات ہے. پھر آپ کو کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ، تو آپ پورا ایسے مڑتے تھے، پھر کہتے تھے جی فرمائیے کیا بات ہے. کوئی آپ کو ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ، یوں نہیں، کتنا اوکھا کام ہے، اب پورا ایسے مڑتے پھر جی فرمائیے کیا بات. یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، اور ہم نے کیا کیا؟ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے. مسلمان کا خون کو اتنا سستا ہے، ساتوں زمین آسمان سے زیادہ ایک مسلمان کے خون کا قطرہ قیمتی ہے. ساتوں زمین آسمان سے زیادہ، پوری کائنات کے خزانوں سے زیادہ، عرش فرش کے خزانوں سے زیادہ مسلمان کے خون کا ایک قطرہ قیمتی ہے. جب یہ ناحق گرتا ہے تو زمین سے لے کر آسمان تک آگ لگ جاتی ہے. اس فیصلے کا دن دنیا نہیں ہے، آگے جب اللہ بتائے گا. آپ ہنستے تھے، مسکراتے تھے، کبھی ہاں 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 کر کے نہیں ہنسے. آپ ہنسے، صرف آپ کے ہونٹ کھلتے تھے، ایسے ہونٹ کھل جاتے تھے، ایسے بس آپ کے مسکراہٹ ایسے اتنی. پھر کبھی ہاں ہاں اتنی ہوتی تھی، اور کبھی آپ نے پورا منہ کھول کے بھی ہنسے، ہاں نہیں کیا. ہنسی ہوتی تھی، میں بے ادبی نہ ہو جائے اس لیے میں وہ آواز نہیں نکالتا ہوں. منہ کھلتا تھا اور آپ کی آخری داڑیں، یہ داڑیں نظر آتی تھیں ہنسنے کی وجہ سے. اور جب آپ کے دانت اتنے خوبصورت تھے، جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا نظر آتا تھا. ایسے جیسے یہ وہ موبائل میں ٹارچ نہیں ہوتی، مجھے لگتا ہے ایسے جاتی ہے، بالکل پتلی لکیر، نور کی روشنی کی لکیر جاتی ہے. تو جب ہمارے نبی، آپ کے پہلے 4 دانت میں فاصلہ تھا، اوپر والے 2، نیچے والے 2، 4، ان 4 دانتوں میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا، ایسے ملے ہوئے نہیں تھے، تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا. اوپر کے 4، نیچے کے 4 دانتوں میں فاصلہ تھا. تو ویسا جیسے دروازہ کھولو تو سورج کی روشنی اندر آتی ہے اور اس کی ایک شعاع نظر آتی ہے. جب آپ ہنستے تھے تو ان میں سے روشنی ایسے نور نکلتا تھا جیسے سورج کی روشنی دروازے سے آگے جا رہی ہو. آپ کی آنکھیں ایسی خوبصورت تھی، ادعج موٹی آنکھ تھی، اشکل لمبی آنکھ تھی، اور ان میں سرخ ڈورے تھے. اکحل سرما لگائے بغیر سرما لگا رہتا تھا. احور پتلی سیاہ، سفیدی سفید، اہدب پلکیں بڑی لمبی اور دراز. اور آپ نظر اٹھا کے ایسے نہیں دیکھتے تھے، آپ ایسے دیکھتے تھے.
ایسے نہیں دیکھتے تھے، آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے۔ کبھی کبھی آپ ایسے آنکھ اٹھاتے تھے، تو جب آپ ایسے آنکھ اٹھاتے تھے تو پھر کسی میں ضرورت نہیں ہوتی تھی آپ کے چہرے پہ نظر آتی، صرف دو آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، ایک ابوبکر اور ایک عمر، اس کے سوا کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا۔ تم عمل کرنے والے بنو، اپنے نبی کی نقل دیکھو۔ ہمارے پاکستان میں نقل مار کے کتنے لوگ پاس ہوتے ہیں، تمہارے سندھ میں تو کتابیں آگے رکھ کے امتحان دیتے ہیں، تو نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ارے بولو۔ تو میں ایک درخواست کرتا ہوں بنارس والوں سے، تم محمد مصطفیٰ کی نقل اتار لو، محمد مصطفیٰ کی نقل اتار لو۔ یہ مولوی کی شکل نہیں ہے داڑھی پگڑی، یہ محمد مصطفیٰ کی نقل ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی نقل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں 70,000 جادوگر آئے اور اللہ تعالیٰ نے سب کو ایمان دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام گلہ کرنے لگے، یا اللہ یہ تو میرے دشمن تھے، ان کو تو نے کلمہ کیوں پڑھا دیا، شہادت کا درجہ دے کے جنت پہنچا دیا۔ اللہ نے کہا موسیٰ تیرے رنگ روپ میں آئے تھے تو مجھے پیارے لگے، میں نے سب کو کلمہ دے دیا۔ تم محمدی روپ اپنا لو اللہ کے واسطے، محمدی روپ اپنا لو اللہ کے واسطے۔ اندر جتنا خراب ہے رہنے دو، تم وردی پہن لو، وردی پہن لو۔ اگر تم وردی میں ہوگے تو اللہ قدر کر کے دکھا دے گا، اللہ قدر کر کے دکھا دے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے تیرے ہیں۔ آپ کا سر مبارک بڑا تھا، عظیم الحوض، ماتھا چوڑا تھا، اجل شعر، بال مغریالے تھے، شدید و سواد شعر، سیاہ کالے بال تھے، ازج الحواجب، ہمیں بڑی گول ایسے کماندار تھیں، من غیر قرن، یہاں بیچ میں بال نہیں تھے، ازہر اللون، کلیوں کی طرح چمکتا رنگ تھا، یتلألؤ وجہہ تلألؤ البدر، تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں صحن میں میرا نبی تھا، اوپر 14ویں کا چاند تھا اور ہمارے بیچ میں محمد مصطفیٰ تھے، اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر، ایک دھاگا سرخ ایک دھاگا کالا، ایسی چادر اوڑی ہوئی تھی، ایک دھاگا سرخ ایک دھاگا کالا، آپ نے وہ چادر اوڑی ہوئی تھی۔ تو جابر کہتے ہیں میں 14ویں کا چاند دیکھتا، پھر جمال مصطفیٰ دیکھتا تو مجھے محمد مصطفیٰ کا جمال چاند سے زیادہ نظر آ رہا تھا، چاند سے حسین نظر آ رہے تھے۔ اما عائشہ اپنے گھر میں کپڑا سی رہی تھی، کپڑا سوئی کے ساتھ کپڑا سی رہی، سوئی ہاتھ سے گر گئی، کمرے میں اندھیرا، اب وہ کدھر گئی، ایسے کدھر گئی، اتنے میں میرا حبیب کمرے میں داخل ہوئے، مصطفیٰ کمرے میں داخل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی، اور اس کو چمکتے دیکھ، روشنی میں پھر لوہا چمکتا ہے، روشنی میں لوہا چمکتا ہے، تو میرے جس کے چہرے کا یہ نور ہو اس کے اندر میں کیا نور چھپا ہوا ہوگا۔ تو اما عائشہ نے آپ کے چہرہ مبارک کے نور سے سوئی کو اٹھایا ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی داڑھی کھلی تھی، کفر اللحیہ، فی لحیتہ کفافہ، فی عینہ ضحکہ، فی صوتہ سہل، فی عنقہ سطع، حسن الخلق، لم تعبہ خجلا، لم تجر بہ سقلا، وسیم قسیم۔ ہائے ہائے کیا کلمات ہیں، یہ موتی پرودی ام معبد الخزائیہ نے کہ میں نے ایک جوان دیکھا، رنگ اس کا، روپ اس کا نہ کبھی دیکھا نہ سنا، ایسا حسین کہ نظر بھرے نہ، ایسا جمال والا کہ نظر ٹکے نہ، ایسی حیبت والا کہ دل کانپے، ایسی محبت والا کہ قریب ہوئے بغیر چین نہ آ سکے، سکون نہ آ سکے، چمکتا چہرہ، بھاری داڑھی، لمبی گردن، خوبصورت آواز، جادو بری مت بھری آواز، دلوں کو کھینچنے والی، اس لیے ہے آواز ہی ایسی تھی، آواز ہی ایسی تھی۔ پھر تمہیں سناؤں ایک مزے کی بات، تم دنیا میں گانے نہ سنو، تمہاری ویگنوں میں گانے لگے ہوئے، ٹیکسیوں میں گانے لگے ہوئے، گاڑیوں میں گانے لگے ہوئے، توڑ دو کیسٹیں گانے کی اور قرآن سنو، اللہ کے نبی کی بات سنو،
اور موت تک صبر کر لو، صبر، موت تک صبر کر لو، کان بند کر لو، بند کر لو، بند کر لو، چاہے وہ دغا وئی ہو اور چاہے وہ کوئی اور ہو، ایک دفعہ کان بند کر لو، نہیں سننا، نہیں سننا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ آہا آہا، پھر کیا ہوگا؟ واہ واہ، میرا نبی کہے، میرا اللہ کہے گا، میرا اللہ کہے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے، باقاعدہ آواز ندا، وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے، وہ لوگ کدھر ہیں جو بنارس میں گانا نہیں سنتے تھے؟ تو وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، سننے والے کہیں گے ہائے مارے گئے، ہائے مارے گئے، ہائے کاش ہم نے نہ سنا ہوتا، ہائے کاش ہم نے نہ سنا ہوتا، اور نہ سننے والے کہیں گے ہم حاضر، میرا اللہ کہے گا تم نے دنیا میں تبلے کی تھاپ نہ سنی، گھنگرو کی چھن چھن چھنکار نہ سنی، آ آ آ آج میں تجھے جنت کا گیت سناتا ہوں، کس سے؟ اے جنت کے حورو، آؤ اور میرے بندوں کو میرے نغمے سناؤ۔ مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہمارا گانا 3.5 منٹ کا ہوتا ہے، میں نے پوچھا 3.5 منٹ اتنا تھوڑا کیوں؟ وہ کہنے لگا اس سے لمبا گانا سننے سے لوگ بور ہو جاتے ہیں، تو ہم 3.5 منٹ کا گانا بناتے تھے۔ میں نے کہا پاگل دیوانہ، 3.5 منٹ کے گانے پر لوگ بور ہو جائیں اور میرا رب جنت کا پہلا گانا سنائے گا، جنت ساز ہوگی، ہوا موسیقار ہوگی، سر 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 جنت کی عورت کا ہوگا، دھن دھن جنت کے درختوں کی ہوگی، جنت کی دھن اور عورت کا سر، حور کا سر اور جنت کی دھن، اور ہوا موسیقار بن کر انہیں ڈائریکشن دے گی، یہ سر ساز آواز مل کر پہلا گانا 70 سال کا اللہ سنائے گا، 70 سال، 70 سال، 70 سال۔ جو ایسے بیٹھا ہے وہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا، جو ایسے بیٹھا ہے وہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا، جو ایسے بیٹھا ہے وہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا، جو ایسے بیٹھا ہے وہ ویسے ہی بیٹھا رہے گا، جو یوں بیٹھا ہے وہ یوں ہی بیٹھا رہے گا۔ میرے رب کی قسم، نہ کروٹ بدل سکے گا، نہ پلک چپک سکے گا، 70 برس گانے کی لذت لے گا اور جھومتا رہے گا اور سنتا رہے گا۔ ارے جنت کی عورت سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر میٹھے کر دے تو اس کی آواز کیسی ہوگی؟ پھر میرا اللہ کہے گا کیسی آواز ہے؟ کہیں گے بڑی مد بھری آواز ہے۔ اللہ کہے گا اس سے اچھی سنوں، کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہے گا داؤد تعالی ارخل المنبر، اے داؤد آجا میرے بندوں کو گیت سنا۔ داؤد کی آواز سن کر دنیا میں پہاڑ ایسے ایسے ہلتے تھے، پہاڑوں پہ مستی چھا جاتی تھی، پہاڑوں پر انسانوں کے کلیجے پھٹ جاتے تھے، مر جاتے تھے لوگ آواز سن کر۔ آج داؤد کا نغمہ ہوگا، جنت کا سر ہوگا، تیرا کان ہوگا، ان کی آواز ہوگی۔ میرا اللہ کہے گا بتاؤ کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ جنت بھول گئی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ یہ بات سنانے کے لیے ساری حدیث سنا رہا ہوں، اس سے اچھا سنوں؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، اے محمد آجا، اب تو بنارس والوں کو سنا۔ پھر میرے محبوب کی آواز ہوگی، جنت کا ساز ہوگا اور جنت کی درختوں کا سر ہوگا، ہوا کی ڈائریکشن ہوگی، اور پھر میرا نبی اللہ کی حمد و ثنا کا گیت گائے گا اور جنت کا ساز اس کے ساتھ ہم آہنگ ہوگا، جنت خود جھوم جھوم جائے گی محمد مصطفیٰ کی آواز پر۔ میرا اللہ فرمائے گا کیسا پایا؟ کہیں گے یا اللہ بڑا زبردست پایا، ہمیں تو اپنا آپ بھی بھول گیا۔ میرا اللہ فرمائے گا اب اس سے بھی اچھا سناؤں؟ تو کہیں گے ہیں اس سے اچھا، اس سے اچھا کوئی ہے؟ کہاں؟ سنو سنو سنو، اب تمہارا رب تمہیں سنائے گا، اب تمہارا رب تمہیں سنائے گا۔ رضوان پردے ہٹا، ان آنکھوں کو مبارک ہو جو دنیا میں بے غیرت نہیں ہیں، ان آنکھوں کو مبارک ہو جو دنیا میں بے حیا نہیں ہیں، ان آنکھوں کو مبارک ہو جو راتوں کو ننگے ناش نہیں دیکھتے، ان آنکھوں کو مبارک ہو جو تھرکتے بدن فاحشہ عورتوں کے نہیں دیکھتے۔ آئے ہائے آج مزہ لے کہ میرا اللہ کہے گا رضوان پردے ہٹا دے،
پردے ہٹا دے اور میرے بندوں کو میرا روپ دکھا دے۔ وہ آنکھیں آ جائیں جو دنیا میں حرام نہیں دیکھتی تھیں، پردے ہٹتے چلے جائیں گے اور نظریں اللہ کے دیدار میں لگیں گی، اور میرا اللہ قرآن پڑھ کے سنائے گا۔ صرف کان نہیں سنیں گے، سارا بدن کان بن جائے گا، اور جسم کا رواں 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 وہ کان بن کر میرے رب کا قرآن سنے گا۔ اللہ کو ساز کی ضرورت نہیں، ساز خاموش، ہوا تھم گئی، پتوں کی سرسراہٹ رک گئی، اب جنت بھی ہماتن گوش، نہریں ہماتن گوش، حوریں ہماتن گوش، ایمان والی بیویاں، ایمان والے مرد، انبیاء، رسل، مرسلین، جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، سب سننے میں لگے ہوئے ہیں، اور میرا رب قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے۔ فی صوتہ سحل، میرے نبی کی آواز میں جادو تھا، پوری زندگی محفوظ ہے، موجود ہے۔ یہ تو میں اپنے نبی کی زندگی بتا رہا ہوں، میرے نبی کی تو بکریاں بھی محفوظ ہیں، میرے نبی کی 9 بکریاں تھیں، 9۔ اچھا اگر میں یہ بات نہ بتاؤں اور تمہیں قیامت تک، موت تک نہ پتہ چلے تو ہماری شریعت میں کیا فرق پڑتا ہے مولوی صاحب؟ کیا شریعت میں کیا فرق پڑتا ہے کہ ہمارے نبی کی 9 بکریاں تھیں، ایک آدمی کو نہیں پتا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، پر میرے رب نے اپنے حبیب سے پیار کیا، جس سے پیار ہوتا ہے اس کی ہر شے کو محفوظ کر کے رکھا جاتا ہے۔ میرے رب نے اپنے نبی کی بکریوں کے نام بھی 14 صدی گزرنے کے بعد تک محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ عجوہ، سکیہ، برکہ، ورثہ، زمزم، اطلال، اطراف، قمراء، غیثاء، یہ 9 بکریوں کے نام ہیں۔ اور 10واں بکرا یمن بکرا تھا، اس کا نام تھا یمن، اس میں آپ کی بکری قمراء آپ کی زندگی میں مر گئی۔ میرے رب نے جس پیار جو کیا، میں ڈرتا ہوں لفظ عشق کہنے سے، ورنہ میں اپنی فطرت سے مجبور ہو کر کہہ جاؤں تو مجرم نہ ہوں گا کہ میرے رب نے اپنے محبوب سے عشق کیا ہے، پیار ہی نہیں عشق کیا ہے۔ پر پتہ نہیں علماء فتویٰ نہ لگا دیں، اس لیے میں نہیں کہتا ہوں۔ ایک ہی تو ہستی ہے جس سے پیار کیا ہے، بس تم محمد مصطفیٰ بن کے دکھا، ان کی غلامی کر کے دکھا دو، ان کے روپ میں ڈھل کے دکھا دو، ان کی زندگی کو زندگی بنا لو، تو میرے رب کی رحمت کے، برکت کے، حفاظت کے دروازے اللہ کھول کے دکھا دے گا۔ تو میرے بھائیوں، حکومتیں ہمارا مسئلہ حل نہیں کر سکتی، حکومتیں امن قائم نہیں کر سکتی، کتنا ہی فساد ہے، ہم اللہ کے دربار میں جھک جائیں، ہم اللہ کے دربار میں جھک جائیں اور ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے اور چلے کے لیے نکل کر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کو اپنے لیے رحمت کا سبب بنائیں، رحمت کا ذریعہ بنائیں۔ رات کی تراویح پڑھیں، تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، روزانہ 60,000 نیکیاں کما کے لے جاؤ، نہیں پڑھی تو 60,000 کا نقصان، اور اگر 8 پڑھ کے نکل گئے تو 36,000 نیکیوں کا نقصان کر کے جا رہے ہو۔ تم 36 روپے نہیں چھوڑتے ہو، یہاں 36,000 نیکیوں کا نقصان کر کے جا رہے ہو۔ تراویح کے ہر سجدے پر اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت لگاتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ ہر سجدے پر اللہ ایک محل بناتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں۔ رمضان کا استقبال کریں توبہ کے ساتھ، رمضان کو مبارک بنائیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں بہت بڑا مجمع ہے، اوپر نیچے انسانوں کے سر ہی سر نظر آ رہے ہیں۔ میں ان بچوں پہ قربان جو وہ ٹینکی کے اوپر چڑھے بیٹھے ہیں، کتنی خطرناک جگہ ہے، ذرا سا پھسلیں تو نیچے آ کر گریں۔ یہ ان کے ایمان اور اللہ رسول کی محبت کی نشانی ہے کہ اتنی خطرناک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، شدید گرمی ہے۔ میں آپ کے سامنے آخر میں یہ جھولی پھیلاتا ہوں، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آؤ آج ہم سب مل کر اجتماعی توبہ کریں، ہم سب مل کر اجتماعی توبہ کریں۔ تو بولو نیت کرتے ہو، بولو نیت کرتے ہو۔ اگر ہم توبہ کریں گے تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، توبہ نہیں کریں گے تو ہم دھکے کھاتے رہیں گے۔ ہمارا مسئلہ ہمارے حکمران حل نہیں کر سکتے،
فوجیں حل نہیں کر سکتی، تمہارے سیاسی لیڈر اور کسی بھی جماعت کے سیاسی لیڈر ان کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ ہمارا مسئلہ صرف اللہ حل کرنے والا ہے، اور اللہ حل کرے گا۔ محمد مصطفیٰ کی غلامی سے کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ ارے جنت بھی تمہاری، دنیا بھی تمہاری، عزت بھی تمہاری، بڑائیاں بھی تمہاری، بلندیاں بھی تمہاری، محبتیں بھی تمہاری، برکتیں بھی تمہاری، رحمتیں تمہاری، الفتیں تمہاری، عزتیں تمہاری، کامیابیاں تمہاری، کامرانیاں تمہاری، جنت تمہاری، ایمان کی رحمت والی زندگی تمہاری، ایمان والی موت تمہاری، قبر کی روشنی تمہاری، عرش کا سایہ تمہارے لیے، حوض کوثر کا پانی تمہارے لیے، نبی کی شفاعت تمہارے لیے، پل صراط کا پار ہونا تمہارے لیے، جنت کا داخلہ تمہارے لیے۔ پر ایک کام آج سارا مجمع کرے، لاکھوں کا مجمع ہے، باہر بھی بہت بڑی خلقت ہے، اندر بھی بہت بڑی خلقت ہے، اور ماشاءاللہ اکثر نوجوان ہیں، بلکہ تقریباً سارے ہی نوجوان ہیں، 100 میں 1-2 سفید بالوں والے ہوں گے۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، جھولی پھیلاتا ہوں، آج توبہ کر کے اٹھو، آج توبہ کر کے اٹھو، آج توبہ کر کے اٹھو۔ تو نیت کرتے ہو سارا مجمع توبہ کی سارا مجمع نیت کرتے ہو، تو ایک دفعہ میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر زور سے کہو یا اللہ میری توبہ۔ اس آپ کے لفظوں نے عرش کو ہلا دیا ہے، 7 آسمان کے دروازوں کو توڑ دیا ہے، اور اللہ کی رحمت کو اتار دیا ہے۔ ایک آدمی توبہ کرے تو 7 آسمان میں روشنیاں ہو جاتی ہیں، اور سارے فرشتے حیران ہو کر پوچھتے ہیں یہ روشنیاں کیسی ہیں؟ تو بتایا جاتا ہے آج ایک بندے نے توبہ کی ہے، اس کی خوشی میں اللہ نے 7 آسمان پہ روشنیاں کی ہیں۔ جب یہ لاکھوں کا مجمع آج توبہ کرے گا، اور اکثر نوجوان ہیں، تو میرا اللہ کتنا خوش ہوگا۔ تم توبہ کرو، اللہ کے ذات پر امید رکھو، اور مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، ہتھیار پھینک دو اور کہو یا اللہ اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ نیت تم کر لو کہ یا اللہ میں تیرا ہو گیا، تیرے نبی کا ہو گیا، پھر حفاظت تیرے رب کے ذمے۔ اس نے چھری کے نیچے سے، خلیل کے چھری کے نیچے سے اسماعیل کو بچایا، فرعون کی چھری سے موسیٰ کو بچایا، تپتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ میں ابراہیم خلیل کو بچایا، مچھلی کے پیٹ میں یونس کو بچایا، مکڑی کے جالے سے اپنے حبیب کو بچایا، صحرا میں بنی اسرائیل کو بچایا۔ وہ حفیظ ہے، وہ وکیل ہے، وہ کفیل ہے، وہ رقیب ہے، وہ نصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ ولیش ہے، وہ شہید ہے۔ کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ رقیبا، کفا باللہ نصیرا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ علیما، کفا بربک ہادیا ونصیرا، الیس اللہ بکاف عبدا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ تو میرے بھائیو، آپ کی توبہ پر آپ کو مبارک ہو کہ آپ سارا مجمع اس وقت ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں نے جنا ہو، جیسے ابھی ماں نے جنا ہو، جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے ہو۔ آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے، آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ جتنی جلدی اللہ مانتا ہے اتنی جلدی نہ ماں مانتی ہے، نہ باپ نہ بیوی۔ جتنی جلدی اللہ مانتا ہے، یا اللہ معاف، اللہ کہتا جاؤ معاف کر دیا، ساری زمین گناہوں سے بھر دی، یا اللہ معاف، اللہ کہتا جاؤ معاف کر دیا۔ ساری دھرتی سے لے کر آسمان تک گناہ بھر دیے، یا اللہ معاف، تو اللہ کہتا جاؤ معاف کر دیا۔ ابھی تمہیں 100 قتل والے کی بات تو سنائی کہ اللہ نے کہا چلو جنت میں لے جاؤ، مقتولوں کو ہم خود ہی جزا دے دیں گے، بدلہ دے دیں گے۔ تو توبہ تو کر لی نا سب نے بھائی، پکی توبہ کی ہے نا؟ اور انشاءاللہ تبلیغ میں وقت لگاؤ گے، سارے لگاؤ گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ اتنوں کا میں نام ماشاءاللہ۔ جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ اس سال کے اندر 4 مہینے کی نیت کر لو، اور سال کے اندر اپنے چلے کی نیت کر لو۔ جمعرات کو مدنی مسجد باقاعدہ جاؤ
اور اپنی محلوں کا مسجدوں کا گشت کرو اور مہینے میں 3 دن اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب بناؤ. رمضان میں ضرور اللہ کے راستے میں نکلو. اس سے فارغ ہو تو جو اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں اعتکاف میں بیٹھو اور اللہ سے رو رو کے مانگو کہ یا اللہ ہمارے دیس پہ رحم فرما، کرم فرما. پتہ نہیں کس کا رونا اللہ کو پسند آئے اور امت کی ہدایت کا فیصلہ ہو جائے. تو سارے بھائی نیت کرتے ہیں نا اس کی؟ اب درود شریف پڑھو، دعا کر لیں. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. اے زمین کو بچھانے والے اللہ، اے آسمانوں کو اٹھانے والے اللہ، اے ہواؤں کو چلانے والے اللہ، اے رات کے اندھیرے کو لانے والے اللہ، اے دن کو روشن کرنے والے اللہ، اے نطفے کو انسان بنانے والے اللہ، اے زمین آسمان کے شہنشاہ اللہ، اے مشرق مغرب کے اللہ، اے شمال جنوب کے اللہ، اے وہ اللہ جس کا امر قاف اور نون کے درمیان ہے، اے وہ رب جو زوال سے پاک ہے، اے وہ رب جو ذوف سے پاک ہے، اے وہ رب جو نیند اور اونگ سے پاک ہے، اے وہ رب جو ہر تھکن تھکاوٹ سے پاک ہے، اے وہ رب جس کے خزانوں کو زوال نہیں، اے وہ رب جس کے ملک کو زوال نہیں، اے وہ رب جس کی ذات کو زوال نہیں، اے وہ رب جو لا مکان اور لا زمان ہے، اے وہ رب جس کے لیے سمندر سیاہی بنے اور درخت قلم بنے اور تیری تعریف کو لکھا جائے تو قلم ٹوٹ جائیں اور سمندر خشک ہو جائیں اور تیری تعریف ختم نہ ہو. اے وہ رب، اے وہ رب، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، اے ہواؤں کو چلانے والے اللہ، اے وحدہ لا شریک اللہ، اے احد اللہ، اے صمد اللہ، اے لم یلد اللہ، اے ولم یولد اللہ، اے ولم یکن لہ کفوا احد اللہ، اے بے مثال اللہ، اے لا زوال اللہ، اے با کمال اللہ، اے لا جواب اللہ، اے احد صمد اللہ، اے لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد اللہ، اے ولم یکن لہ شریک فی الملک اللہ، اے ولم یکن لہ ولی من الذل اللہ. اللہ ونکبرہ تکبیرا. اے اللہ جس کے ملک کو زوال نہیں، جس کی شہنشاہی کو زوال نہیں، تیرے خزانے بھرے ہوئے، تیری رحمتیں بھری ہوئیں، ہم تیرے غلام، ہم تیرے بندے، ہم تیرے فقیر لاکھوں کی تعداد میں آج وفد بن کر چاروں طرف سے لٹ کر پٹ کر مٹ کر خونو خون ہو کر لت پت ہو کر لتھڑے ہوئے ہو کر تیرے در پر رحم کی بھیک مانگنے آئے ہیں. اے رحم کرنے والے اللہ، اے رحم کرنے والے اللہ، اے رحم کرنے والے اللہ، اے رحم کرنے والے اللہ. یہ مجمع فقیروں کا آیا بیٹھا ہے، یہ تیرے در پر آیا بیٹھا ہے، تجھ سے معافی مانگنے آیا بیٹھا ہے. یا اللہ تو بھی معاف کر دے، یا اللہ تو بھی معاف کر دے، یا اللہ تو بھی معاف کر دے، یا اللہ تو بھی معاف کر دے. ہمیں غیروں نے مارا، ہمیں اپنوں نے مارا، ہمارا خون سستا ہو گیا. ایک صحابی کا ہاتھ کٹا تھا، تیرا نبی آنسو بہا گیا تھا. آج میرے مولا لاشیں کٹ رہی ہیں، 10 بچوں کا واحد کفیل ذبح کیا جا رہا ہے. میرے آقا یا اللہ روزانہ جنازے اٹھ رہے ہیں، لاشیں اٹھ رہے ہیں، زمین تھر تھرا رہی ہے، آسمان کب کبا رہا ہے. یا اللہ تو نے ہر زمانے کے فرعونوں کو لگام دی، تو نے ہر زمانے کے شدادوں کو پکڑا، تو نے ہر زمانے کے نمرودوں کو پکڑا. یا اللہ ہماری کسی سے دشمنی عداوت نہیں، ہم نمرودوں فرعونوں اور شدادوں صفت انسانوں کے لیے بھی تجھ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں. تو ان کو ہدایت عطا فرما دے اور انہیں جہنم سے بچا دے. لیکن میرے مولا اگر تیرے علم ازلی میں ہدایت مقدر نہیں ہے تو انہوں نے تیری زمین کو تنگ کر دیا ہے، عزتوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، دھرتی کو جنگل بنا دیا ہے. اے کریم اللہ اب تو آنا، ہم تجھے بلانے کو آئے ہیں مولا. ساری دنیا کا باطل بھی ہمیں ذبح کرے، اپنے بھی مل کر ہمیں ذبح کریں، ہماری عزتوں کو بھی لوٹیں، ہمیں نیلام کر دیں، ہمیں کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دیں. اے کریم مولا آج اتنا بڑا وفد، اتنے وفد روز تو اکٹھے نہیں ہوتے، آج یہ وفد تیرے در پر آیا ہے، تجھ سے معافی مانگنے آیا ہے. تو ہماری معافی کو قبول فرما لے اور ہمیں ہم سے درگزر کا فیصلہ فرما دے. اور یہ جو آگ لگی ہوئی ہے نفرت کی اور قتل و غارت کی، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، یا اللہ تو امن قائم فرما دے، تو امن قائم فرما دے. کوئی عمر جیسا دے دے،
جو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی بیٹھ کے آنسو بہاتا ہو، تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا؟ جو ہماری لاشوں پہ رقص کرتے ہیں، جو ہماری لاشوں کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ اے کریم آقا کوئی عمر جیسا دے دے جو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی روتا ہو، جو مظلوم کی فریاد پر یا لبیکا کہتا ہوا باہر آتا ہو۔ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اگرچہ ہم ذلیل بھی ہیں، حقیر بھی ہیں، نافرمان بھی ہیں، پر تیرے نبی کی امت ہی تو ہے نا یا اللہ۔ تیرے نبی نے کہا تھا میں اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو صحابہ نے کہا تھا ہم آپ کے بھائی ہیں۔ میرے نبی نے کہا تھا تم میرے بھائی نہیں ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھیں گے۔ یا اللہ ہم نے تیرے نبی کو نہیں دیکھا، ہم نے تیرے نبی کو نہیں دیکھا، تیرے قرآن کو اترتے نہیں دیکھا ہے، تیرے فرشتوں کو اترتے نہیں دیکھا۔ ہم تیرے اوپر ایمان لائے، تیرے نبی کی رسالت پر ایمان لائے۔ آج تیرے نبی کے بھائی ذبح ہو رہے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، لاشوں کو جلایا جا رہا ہے۔ تو کدھر ہے میرے اللہ؟ آنا، تو آ جانا، آ جانا، آ جا میرے اللہ، تو آ جا۔ ہم تجھے بلانے آئے ہیں میرے مولا، ہم تجھے بلانے آئے ہیں میرے مولا، تو آ جا، تو آ جا، آ جانا میرے اللہ۔ تو آیا تھا بدر میں، آیا تھا تو بدر میں، آیا تھا تو احد میں، آیا تھا تو حنین میں، آیا تھا تو خندق میں، آیا تھا۔ ہم بڑے ذلیل فقیر ہیں، بے شک ہم میں ابو بکر کوئی نہیں ہے، ہم میں عمر کوئی نہیں ہے، ہم میں عثمان علی کوئی نہیں ہے، طلحہ زبیر کوئی نہیں ہے، پر یہ بتا ہم جائیں کدھر؟ ہمارا بھی تو ہی ہے یا اللہ۔ وہ تو تیرے نیک پیارے لوگ تھے، اماں فرمان ہیں، گناہگار ہیں، ذلیل حقیر ہیں، وہ تجھے وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ ہماری جھولی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، ہمارا بدن گناہوں سے داغدار ہے، پر ہم نے آج تک تیرے غیر کو سجدہ نہیں کیا، اگر سجدہ کیا تو تجھے کیا ہے۔ ہمارا بے نمازی بھی کبھی نماز نہ پڑھے پر تیرے ہی آگے سر جھکاتا ہے۔ ہمارا غافل بھی میرے مولا کسی پتھر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ بھی تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ ہم گندے حقیر ہیں، بس تیرے ایک ماننے والے ہیں، تیری توحید کے قائل ہیں، تیرے نبی کی رسالت کے قائل ہیں، تیری جنت کو مانتے ہیں، تیری دوزخ کو مانتے ہیں۔ کریم مولا ہمیں عملوں سے ذریعے سے مار کھا گئے، تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، تو نے روکا ہم کوئی نہ روکے، تو بلاتا رہا ہم نے پلٹ کے نہ دیکھا، تو نے اپنی طرف بلایا ہم دور چلے گئے، تو نے قرآن کی طرف بلایا ہم گانے بجانے میں ڈوب گئے، تم نے عدل کی طرف بلایا ہم ظلم و ستم میں ڈوب گئے، تو نے محبت کی طرف بلایا ہم نفرتوں کی آگ بھڑکا بیٹھے۔ پر یا اللہ آ جانا، آ جانا، آ جا، آ جانا۔ یہ مجمع تیرے آگے رو رہا ہے، تیری منت کر رہا ہے، ہم ماں کے آگے روئے تو وہ پگھل جائے، تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، رونا روئے تو وہ پگھل جائے، اے ماں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ، اے ماں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ، تیرے نبی کی امت کا خون پانی بن گیا ہے، ہمیں غیر بھی مار رہے ہیں، ہمیں اپنے بھی مار رہے ہیں، بلبم رسیدہ جانب تو بیا کے زندہ مانم، پس ازا کے من نہ مانم، بچے کار خواہیم، تو آ جانا، یہ دکھ درد ہمارے دور کر دے، یہ ظلم و ستم کی فضا ختم کر دے، ظالموں کی مولت ختم کر دے، 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 کر دے، کر دے میرے اللہ، کر دے میرے اللہ، ظالموں کی مولت ختم کر دے، ختم کر دے، ختم کر دے، ختم کر دے، کر دے میرے اللہ، تیرا کیا بگڑے گا، تیرا کیا مظلوم سسک گئے، تڑپ گئے، جوان میرے مولا، بیویاں بچیاں بیوہ ہو گئیں، بوڑھی مائیں بے آسرا ہو گئیں، بچے یتیم ہو گئے،
ان کے کھلانے والے جلا دیے گئے، مٹا دیے گئے۔ اے میرے اللہ ہم تیری منت کرتے ہیں، اس سارے رونے والے مجمع کی فریاد سن میرے اللہ، یہ ہائے ہائے سن میرے اللہ۔ تو کریم اللہ ہے نا، تو مہربان اللہ ہے نا، تو سخی اللہ ہے نا، تو پیارا اللہ ہے نا، تو غصے والا نہیں ہے میرے اللہ، تو یا اللہ ظلم والا نہیں ہے میرے اللہ، تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ یہ سارا مجمع معافی مانگ رہا ہے، ہمیں امن دے دے، ہمیں ایمان دے دے، ہمیں ایک بنا دے، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں امت بنا دے، ہمیں امت بنا دے۔ تیرے نبی نے ہمیں امت بنایا تھا، ہمیں امت بنا دینا، امت بنا دینا۔ پہلی صدی میں امت بنی تھی تو نے ان کو یا اللہ دنیا اور آخرت کے راج کروائے، دنیا اور آخرت کی عزتیں دلائیں۔ آج ہم امت نہیں رہے، قومیں بن گئے، نسلیں بن گئے، ہمیں امت بنا دے۔ ہم تیری فریاد کرنے آئے ہیں۔ بچہ مار کھا کے ابا کو بلانے جاتا ہے، کہتا ابا مجھے گلی میں فلانے بچے نے مارا ہے، تو ابا بھی غیرت میں آ کے باہر نکلتا ہے کہ میرے بیٹے کو کس نے مارا ہے۔ غریب رکشے والا بھی ہو تو وہ بھی ایک دفعہ باہر آتا ہے۔ یہ لاکھوں کا مجمع آج تیرے بلانے کو آیا ہوا ہے، آج تیرے بلانے کو، آج تیرے بلانے کو آیا آجا، تو آجانا، آجانا۔ اتنی دیر کیوں کر دی، اتنی دیر تو نے کیوں کر دی، اتنی دیر کیوں کر دی، کیوں کر دی؟ آجانا، ہماری دنیا بنا، ہم لٹ گئے، ہم پٹ گئے، غیروں نے اکھاڑ دیا، پچھاڑ دیا، آپس میں لڑا دیا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہماری دنیا بھی خیر فرما، ہماری آخرت بھی خیر فرما، اس سارے مجمع کو قبول فرما، پورے کراچی میں امن کو قائم فرما، پورے ملک میں امن کو قائم فرما، پورے امت کو امن نصیب فرما، اقوام عالم کو ہدایت نصیب فرما۔ وہ ہمارے انسانی بھائی ہیں، ہماری ان سے بھی دشمنی نہیں ہے، تو ان کو ایمان نصیب فرما کر جنت کا حقدار بنا دے، اور جو تیری نظر میں فرعون صفت ہیں ان کے وجود سے دھرتی کو پاک فرما دے۔ اس سارے آنے والے مجمع کو یا اللہ کہاں کہاں کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، ایک دفعہ تو پیار سے دیکھ لے، ایک دفعہ تو پیار سے دیکھ لے۔ تو دیکھ کیسے چھتوں پہ چڑھے ہوئے، تو دیکھ کیسے ٹینکیوں پہ چڑھے ہوئے، تو دیکھ کیسے 2 گھنٹے سے کھڑے ہوئے، شدید گرمی میں کھڑے ہوئے۔ ایک دفعہ عرش کے در کھول کے ہمیں پیار سے دیکھ لے، ہمیں پیار سے دیکھ لے، جیسے ماں بچے کو پیار سے دیکھتی ہے، تو ہمیں پیار سے دیکھ لے، ہمیں محبت سے دیکھ لے، اور ہمیں کہہ دے میں خوش ہو گیا ہوں، ہمیں کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں، تو ہمیں کہہ دے میں آ رہا، میں آ رہا، میں آ رہا، میں آ رہا، تو بیا کے زندہ بانا۔ یا اللہ آ جانا، اس سارے مجمع پر رحم فرما، اس یا اللہ مجلس کے قائم کرنے والوں پر رحم فرما، اس بیان کا اہتمام کرنے والوں پر رحم فرما، تیری راہوں میں نکلنے والوں کے ارادوں کو قبول فرما، بیماروں کو صحت دے، خوف زدہ کو امن دے، آپس کی لڑائیوں کو ختم فرما، جو ایمان پہ چلے گئے ان کا درجے بلند فرما، جب ہمارے جانے کا وقت ہے ایمان پہ خاتمہ عطا فرما، رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ہمارے نصیب فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، اس سارے مجمع سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔